السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ باپ ہے، تو پھر نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام وہ بیوی ہوئی۔ تو یہ اس کی واضح طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دلیل ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے، یا تین کا یہ مجموعہ ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ معبود جو ہے وہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی قسم کا عقیدہ رکھنا یہ ہے شرک، اور یہ یعنی کفر ہے، شرک ہے، اور جس کی واضح طور پہ عیسیٰ علیہ السلام نے ممانت کی، شرک کی، اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ جو تعلیمات عیسیٰ ہیں تو ان میں سے جو پہلی بات ہے، یعنی ہر نبی کا ہی پہلا پیغام اور پہلی بات توحید تھی، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کا اعلان کیا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اور آگے چل کے یعنی یہ آیت نمبر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 اور 73 72 اور 73 کے اندر یہ پوری بات موجود ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ والی بھی، اور اسی طرح کہ توحید کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین، انہوں نے بھی کفر کیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ هو المسیح ابن، یعنی وہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی عقیدہ ان سے پہلے یہودیوں کا تھا عزیر علیہ السلام کے بارے میں، عزیر ابن اللہ، اور یہی عقیدہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو توحید کی طرف دعوت دی، اور آگے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کو الہ نہ مانا، ایک نہ مانا، معبود برحق نہ مانا، جو وضاحت ہے انہو من یشرک باللہ، آگے وعید بھی سنا دی۔ یہ قرآن نے یعنی اس کو نقل کیا ہے، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، تبلیغ دی تھی اللہ کے حکم کے ساتھ، اور آگے فرما دیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یعنی یوں کہہ لیں ان الفاظ میں کہ جس نے مجھے یا کسی کو بھی اللہ کا ساتھی، ساجی، شریک ٹھہرایا، تو گویا کہ اس بندے نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا اس کے اوپر اللہ نے جہنم کو حلال کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا، یعنی اس بندے کے اوپر جنت حرام، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور جنت حرام ہوگی تو اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی، ظاہر ہے۔ تو یعنی توحید کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ وہ سب کچھ کرنے والا وہ ایک اللہ رب العالمین ہے، زمین و آسمان کا جو مالک ہے، خالق، رازق، داتا، دستگیر، اور یہی عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے کی دعوت دیتے رہے، اور یہی عقیدہ تمام انبیاء کا تھا، اور تمام انبیاء کرام بھی اسی طرف بلاتے۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔